अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर रवाना, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। आला फौजी और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में जमानत मंजूर। जमानतें 30-30 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज मंजूर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। कोई जेल से निकलने और कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि दूसरी जमातें अपने ज़ाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। हम रुकेंगे और भागेंगे नहीं, हम आवाम के पास जाएंगे। धांधली ज़दा इलेक्शन को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, जल्द से जल्द इंतखाबात की इस शहर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंतखाबात साफ शफाफ सिर्फ होने नहीं बल्कि नज़र भी आना चाहिए। बलूचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में धुंध के डेरे। स्मोक का राज बरकरार। लाहौर का फ़िज़ाई मयार आज भी इंतहाई नाक़िस। तारकीन वतन महंगाई के हाथों कनाडा छोड़ने पर मजबूर। साल 2023 के पहले 6 माह में 42,000 अफराद ने कनाडा छोड़ा। हुक्काम ने सूरत हाल को बाइसे तशवीश करार दे दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म की सऊदी अरब, तुर्किया और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात। वज़राए ख़ारजा का गज़ा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। गज़ा पहुँचने वाली इमदाद का दायरा कार वसी करने पर भी तबादला ख्याल। कैनेडियन खुफिया एजेंसी में जिनसी हिरासानी का वाक़या। CSIS के सरबराह ने अमले से माफ़ी मांग ली। CSIS सरबराह का कहना था कि नामुनासिब रवैये के किसी भी इल्ज़ाम को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। गज़ा में इजरायली जुल्म इंतहा को छू गया। बमबारी से मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। तर्जुमान अल-क़स्साम ब्रिगेड अबू उबैदा का कहना है कि इजरायली कैदियों को फ़ौजी ताकत के ज़रिए रिहा नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान 40 इजरायली फ़ौजियों को हलाक किया। चीनी लहसन अमरीका की कौमी सलामती के लिए ख़तरा। अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट का चीनी लहसन से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। रिक स्कॉट का कहना है कि चीन में लहसन उगाने के तरीके गैर महफूज हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। दौरे में पाक अमेरिका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। इससे कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कुवैत का दौरा किया था और खलीजी रियासत के सरकारी दौरे के दौरान वली अहद शेख मिशेल अल जाबिर अल सबह से मुलाकात की थी। इस अहम दौरे के दौरान आर्मी चीफ के हमरा निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम, कुवैत में पाकिस्तानी सफीर मलिक मोहम्मद फारूक और दीगर हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी मौजूद था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में जमानतों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन PTI की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज
ابو الحسناء ذوالقرنین نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 30,000 روپے کے متچلکوں کے عوض ضمانت درخواستیں منظور کی۔ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں احتجاج کے تناظر میں 5 مقدمات درج ہیں۔ ATC جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں 30,000 روپے کے متچلکوں کے عوض منظور کی۔ جج نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI کی ضمانتیں منظور کی جاتی ہیں۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت کو بتایا کہ PTI رہنماؤں نے جان بوجھ کر احتجاج کروایا۔ بانی PTI نے عوام کو ورغلایا اور اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ PTI رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI کی ضمانتیں خارج کی جائیں۔ جج نے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI موقع پر تو موجود نہیں تھے۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی PTI موقع پر موجود نہیں تھے، جس پر جج ابو الحسناء ذوالقرنین نے کہا کہ دیگر شریک ملزمان کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم نے بانی PTI کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ سابق چیئرمین PTI کی توہین الیکشن کمیشن اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کو بھجوا دی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کوئی جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ کوہاٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم نفرت کی سیاست نہیں کرتے، دوسری جماعتیں اپنے ذاتی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ کوئی الیکشن جیل سے نکلنے کے لیے اور دوسرا جیل جانے سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ہمارا مقابلہ ان سیاست دانوں سے نہیں، غربت اور مہنگائی سے ہے۔ ہم رکیں گے اور بھاگیں گے نہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ بلاول نے کہا کہ ہم ذوالفقار بھٹو کے کیس کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ کیس میں آئینی اور قانونی غلطیاں ہیں، ان کو درست کیا جائے۔ اس قتل میں جو ملوث اور سہولت کار تھے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے اداروں سے اپنے ہاتھوں سے وہ خون دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بتانا پڑے گا اس جرم میں ملوث سہولت کار کون تھے۔ اس کیس میں ملوث تمام سہولت کار اس ملک کے مجرم ہیں۔ تاریخ بتائے گی کہ مسلم امہ کے قائد کو پھانسی پر کیوں چڑھایا گیا۔ ہم عوام پر بھروسہ رکھتے ہیں، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھاندلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی اپنی حقیقی نمائندگی سے محروم ہوا ہے۔ ان لوگوں نے اس شہر کی نمائندگی کو جو اس شہر کے نہیں تھے۔ جلد سے جلد انتخابات کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کراچی میں پاکستان ہاؤس میں مصطفیٰ کمال، امین الحق، رؤوف صدیقی سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 کے عام انتخابات کے نتائج کس طرح مرتب ہوئے دنیا کو پتہ ہے۔ MQM کے سربراہ نے کہا ہم جلد لیکن شفاف اور غیر جانبدارانہ اور قابل قبول انتخابات چاہتے ہیں۔ سندھ میں نگراں حکومت 15 سال کی حکومت کا تسلسل ہے۔ ریاست کو بتانا چاہتے ہیں ہمیں انتخابات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انتخابات صاف شفاف صرف ہونے نہیں بلکہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اس وقت انتخابات صاف و شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طور قبول نہیں کرے گا۔ ہم سڑکوں پر لا کر اپنا مینڈیٹ منوائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم آپ کا کام ہے کہ شفاف انتخابات کرائیں۔ کمیشن ممبر نثار درانی پیپلز پارٹی کے عہدیدار رہ چکے ہیں۔ اعجاز انور چوہان اور نثار درانی کے ہوتے ہوئے انتخابات تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حیدرآباد اور کراچی کی بلدیاتی حکومتیں شہروں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اسے ٹھیک نہ کیا گیا تو عوام خود بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت -2، قلات اور زیارت میں -3، جبکہ بارکھان میں -5 تک گر گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں دھند میں اضافے کا امکان ہے۔ دوسری جانب صوبائی دارالحکومت لاہور فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ اوسط شرح 316 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کراچی میں اسموگ کی شدت میں قدرے کمی آئی ہے۔ بلوچستان کے شمالی اور وسطی اضلاع میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ میں درجہ حرارت -2، قلات اور زیارت میں -3،
جبکہ بارکھان میں -5 تک گر گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے متعدد علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس سے معمولات زندگی مفلوج اور سڑکوں پر ٹریفک متاثر ہو رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن کو بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے نے بتایا کہ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد تک اور موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی اور موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے ڈرائیور سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے GT روڈ کا استعمال کریں، آہستہ گاڑی چلائیں اور فاگ لائٹس آن رکھیں۔ صوبائی دارالحکومت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دنوں میں دھند میں اضافے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔